کیا رسول اللہ نے کبھی اذان دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کوئی حدیث میں تو ایسی تفصیلات ہمیں نہیں ملی ہیں کہ نبی الاسلام نے کبھی اذان دی ہو. اس کے پیچھے کافی حکمتیں لوگوں نے بیان کی ہیں، کچھ لاجیکل بھی ہیں، کچھ جذباتی ہیں. جذباتی تو کہتے ہیں حضور نے اذان اس لیے نہیں دی ہے کہ اگر حضور اذان دیتے اور کوئی مسجد میں نہ آتا تو اللہ کا عذاب اس پہ آ جاتا. یار وہ پیغمبر تو پوری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی ہے، پھر بھی 22 سال تک تو کوئی عذاب نہیں آیا ان کے اوپر. فتح مکہ تک لوگ زندہ رہے ہیں. فتح مکہ پہ بھی کئی لوگ معافی مانگ کے اس وقت ان کی معافی قبول کر کے طلقاء میں انہیں شامل کیا گیا. یہ جذباتی جملے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اذان کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے، اور آواز بلند کرنا جس میں آپ ظاہر ہے کہ ایک اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں نا، تو نبی الاسلام ہر معاملے میں اعتدال سے کام لیتے تھے. آپ کی شان سے یہ بعید ہے کہ آپ بہت اونچی آواز کے اندر بولیں یا بہت اونچی آواز کے اندر تلاوت کریں. ایون آپ اس کو ناپسند فرماتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران صحابہ کہہ رہے ہیں ہم میں سے کوئی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا اللہ اکبر، کوئی کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ. تو نبی الاسلام نے ہمیں کہا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، تم اس کو سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے قوت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے، طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے. یہ نبی الاسلام نے اس میں عزم دیا اس موقع کے اوپر، اور اس میں آپ کے الفاظ ہیں کہ زیادہ بلند آواز سے یعنی یہ آپ نے گلا نہیں پھاڑنا. پھر سورۃ الاعراف کے بھی اینڈ میں آیا کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ گلا پھاڑ کے نہیں ذکر کرتے بلکہ وہ درمیان کا ذکر کرتے ہیں. پھر سورہ لقمان میں بہت اونچی آواز میں گلے پھاڑنے کو اللہ تعالیٰ نے گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، گدھے کی آواز کے ساتھ. لیکن اب جنگ کے موقع کے اوپر اونچی آواز میں بولنا پکارنا، اسی طریقے سے اذان کے لیے اونچی آواز میں پکارنا یہ ایک مجبوری ہے. لیکن بہرحال نبی الاسلام کی زندگی تو اعتدال پہ تھی. نبی الاسلام کے لیے تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ بہت بلند آواز کے اندر اذان دیتے. تو یہی وجہ ہے کہ نبی الاسلام نے کبھی اذان نہیں دی. اور حضرت بلال حبشی اذان دیتے تھے، اور وہ بھی باقاعدہ مسجد کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے، اور اس میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے لیے دائیں اور بائیں وہ چہرہ بھی پھیرتے تھے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن پریفریبل ہے، سنت ہے. البتہ جب آپ سپیکر پہ اذان دے رہے ہیں تو نہ بھی آپ دائیں بائیں پھیریں تو آواز تو آپ کی سپیکر کے ذریعے ویسے ہی دائیں بائیں جا رہی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کئی عرب کے جو مؤذن جب اذان دے رہے ہیں تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ وہ گردن نہیں موڑتے. ہاں یہ بھی جائز ہے لیکن گردن موڑنا سنت ہے. اس پہ بھی اس طریقے سے ترمذی میں آیا انگلیاں کانوں میں ڈالنا آواز کو بلند کرنے کے لیے، یہ بھی سنت ہے. سنت یہ نبی الاسلام نے سکھائی ہے.